السلام علیکم، میرا نام ہے حسن احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں HJTV۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے مغلوں کی تاریخ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ مغلوں کی صحیح تاریخ چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغلوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ لفظ مغل مغول یا منگول سے نکلا ہے۔ مغول یا منگول موجودہ منگولیا، روس، چین اور خصوصاً وسطی ایشیائی سطح مرتفع صحرائے گوبی کے شمال اور سائبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی قوم ہے۔ مغل اردو زبان میں جنوبی ایشیا کے ایک قبیلہ یا ذات کا نام ہے، جس کو فارسی اور عربی میں مغول لکھتے ہیں۔ بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے متعلق ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو مغلوں نے مختلف ادوار میں وسطی ایشیا سے حملوں کے دوران آباد کیے۔ دیگر قومیں جیسا کہ ترک اور ایرانی تارکین وطن بھی یہاں آباد ہوئے۔ تمام وہ لوگ جو مغل نسب کا دعویٰ کرتے ہیں مختلف وسطی ایشیائی ترکی مغول فوجوں کی اولادیں ہیں۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں مقیم پذیر ہوئے۔ برنیر ایک فرانسیسی مسافر جس نے مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت کے دوران ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ اس کے مطابق قرون وسطیٰ کے زمانے میں آل مغل نے مختلف فوجوں کے تحت جنوبی ایشیا فتح کیا تھا۔ مغل اصطلاح ایران، ترکی اور تارکین وطن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ 17ویں صدی میں مغل لفظ مختلف گروہوں کی ایک بڑی تعداد کا احاطہ کرتا ہے۔ عام طور پر بھارت کے تمام مرکزی ایشیائی تارکین وطن، ازبک، چغتائی، تاجک، برلاس، قازق، کرغستان، افغانوں اور قفقاز کے تارکین وطن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت مغلوں کی کل آبادی 10 ملین ہے جو مغول زبان بولتے ہیں۔ منگولیا میں کل 2.7 ملین، چین کے متحدہ صوبوں میں 5 ملین اور روس میں 1 ملین منگول موجود ہیں۔ تاریخ عالم میں مغول کی اولین مشہور شخصیت چنگیز خان تھی۔ اس نے چین کے مشرقی ساحل سے لے کر یورپ کے وسط تک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں مثلاً افغانستان، ترکی، ازبکستان، کرغزستان، آرمینیا، روس، ایران، پاکستان، چین اور بیشتر مشرقی وسطیٰ پر مشتمل تھی۔ مغول یا منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدی میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1206 میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغول قوم کا حاکم اعلان کیا۔ جب وہ 1227 میں مرا تو وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ اگر برصغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو شہنشاہ بابر کے دور سے مغلیہ سلطنت کا قیام ہوا۔ اس کے بعد مغل پاک و ہند میں باقاعدہ بسنے شروع ہو گئے۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1257 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت سے دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ مغل سلطنت کے تحت ہندوستان کی معیشت بڑی اور خوشحال تھی۔ مغل عہد کے دوران ہندوستان کی مجموعی گھریلو پیداوار یعنی GDP کا تخمینہ 22% عالمی معیشت کا تھا۔ مغل ہندوستان مینوفیکچرنگ میں عالمی رہنما تھے۔ 18ویں صدی تک دنیا کی صنعتی پیداوار کا 25% پیدا کیا۔ مغل سلطنت کے تحت ہندوستان کی GDP نمو میں اضافہ ہوا۔ مغل عہد کے دوران ہندوستان کی GDP 1500 سالوں کے مقابلے میں ایک تیز ترقی نمو تھی۔ مغل ہندوستان کی معیشت کو صنعتی انقلاب سے 18ویں صدی کے مغربی یورپ کی طرح پروٹو انڈسٹریلائزیشن کی ایک شکل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مغل سڑک کا وسیع نظام، یکساں کرنسی بنانے اور ملک کے احتیاط کے ذمہ دار تھے۔ سلطنت کا ایک وسیع روڈ نیٹ ورک تھا جو معاشی انفراسٹرکچر کے لیے اہم تھا۔ مغلوں کے ذریعے قائم کردہ ایک عوامی کام کے محکمہ نے تعمیر کیا تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔